بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کا ہم بیان پیش کر رہے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر۔ تو دوستوں، ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، وہ اکثر روزہ دار اور عبادت گزار خاتون ہیں اور جنت میں بھی وہ تمہاری بیوی ہوں گی۔ حفصہ عمر فاروق کی بیٹی اور ایک مشہور صحابی عثمان بن مطعون کی بھتیجی تھی۔ ان کے چچا حضرت زید بن خطاب تھے، عبداللہ بن عمر ان کے بھائی تھے۔ حفصہ ایک انتہائی دیانتدار خاتون تھی جو اپنا وقت نماز اور روزے میں گزارتی تھی۔ ایک بہترین مصنف اور خطیب، اسلام کی پرجوش پیروکار حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی اعلیٰ صفات اور ایسی ملنسار طبیعت تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے صرف وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کر سکتی ہیں۔ ان کی زندگی مثالی ہے۔ ان کی پرورش اس طرح ہوئی تھی جسے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی کے ہاں ہوئی تھی۔ حفصہ ایک عظیم جنگجو اور پہلوان عمر بن خطاب کے خاندان میں پیدا ہوئی، جو اپنی جنگی مہارتوں کے لیے مشہور تھے۔ اپنے بڑھتے ہوئے سالوں میں اس کی پرورش اسلامی ماحول میں ہوئی۔ اس کے والدین اور اس کی خالہ اور چاچا دونوں پہلے ہی نئے مذہب میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جب ان کی عمر کافی ہو گئی تو ان کی شادی خانس بن حصفہ سے کر دی گئی۔ وہ ابو بکر صدیق کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ بدترین ظلم و جبر کی وجہ سے خانیوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ رافع بن عبد المزر نے ان کا استقبال کیا اور ان کے گھر میں بطور مہمان ٹھہرے۔ خانس اور حفصہ دونوں کو مدینہ میں نئی زندگی بہت پسند تھی۔ حفصہ نے قرآن کی آیت کو حفظ کرنے کا خاص اہتمام کیا اور جب وہ نازل ہوئی اس کے بعد وہ آیت کے مفہوم اور تفسیر پر گہرا غور و فکر کرتی۔ اس دوران اس کا شعور جوش و خروش سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر رہا تھا اور اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہا تھا۔ وہ دشمن کی حرکات اور سرگنات سے ہم وقت چوکنا رہتا تھا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خبر آئی کہ مکہ کے قریش مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جنگ کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان عملی طور پر غیر مسلح ہو کر بدر پہنچے اور پانی کے واحد ذریعہ پر قبضہ کر کے کیمپ قائم کیا۔ ان کے بعد جو کچھ تھا وہ اللہ پر ان کا پختہ یقین تھا۔ خندق بن حفصہ، عمر فاروق اور حفصہ کے ماموں اور پھپھی اور اس کے کزن سبھی اس بہادر گروہ کا حصہ تھے۔ اس کے شور نے اللہ کی جنگ جیتنے ابو جہل کی افواج کی شان و شوکت کو خاک میں ملانے کا عزم کر رکھا تھا۔ آخر کار فوجیں آپس میں مل گئی اور خانس بن حتفہ دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا چلا گیا۔ وہ شدید زخمی ہوئے لیکن کفار کے اکثر مارے گئے اور اسلام کی فتح ہوئی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہے جس میں مٹھی بھر غیر مسلح اور بے شمار افراد نے ایک طاقتور اور اچھی طرح سے لیس فوج کا مقابلہ کیا۔ جب حفصہ نے اپنے شوہر کی بہادری کے بارے میں سنا تو وہ بہت خوش ہوئی اور جنگ میں اس کی بہادری کی تعریف کی، لیکن اس کے لیے محسوس کیا کہ اس حالت میں اسے بہترین دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ اس نے فوراً سورہ اطفال کی وہ آیت پڑھی جو جنگ بدر کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے اس صرف بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس سے تمہارے دلوں کو سکون ملے اور اللہ کی طرف سے کوئی فتح نہیں ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فتح کا وعدہ کرنے والے ان الفاظ نے اسے متاثر کیا اور وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کی صحت بحال کرنے کے کام میں متوجہ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہونا تھا کیونکہ اسے ایک بلند مقام سے نوازا جانا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے اور ان لوگوں کو سب میں شامل ہو گئے جنہیں ابدی زندگی نصیب ہوئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انہیں جنت البقیع میں حفصہ کے چاچا کے پاس دفن کرنے کا انتظام کیا۔ انہوں نے ذاتی طور پر نماز جنازہ پڑھائی۔ حفصہ فطری طور پر غمزدہ تھی، لیکن ایک سچی مومن ہونے کے ناطے اس نے عزت کے ساتھ اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ وہ اپنے زمانے والے کے طرف متوجہ ہوئی اور ہمت سے خود کو نماز
اور مراقبہ کے لیے اور بھی زیادہ دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 21 سال تھی۔ ان کے باپ کے لیے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ان حالات میں ان کی خاموش ہمت، اس کی صبر و تحمل کی دعا اور ان کے قرآن کے مطالعہ نے ان کے چہرے کو روحانی حسن اور معصومیت سے روشن کر دیا۔ لیکن اس سخت تنہائی کی وجہ سے ایک اداسی بھی تھی جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ عمر فاروق نے گہرے غور و فکر کے بعد عثمان بن عفان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، جن کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک مشترکہ بانٹتے ہیں کہ ان کے قابل شریک یاد کو کھونے کا غم کو دور کرنے میں مدد دے ملے گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے سیدھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اپنی اہلیہ کے انتقال پر رسمی سلام اور اظہار تعزیت کے بعد انہوں نے اپنے دل کے قریب ترین موضوع پر بات کی۔ حضرت عثمان نے نظریں نیچی کی اور پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا کہ اسے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ حضرت عمر فاروق چند دنوں کے بعد ان سے دوبارہ ملے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس تجویز پر غور کیا ہے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں ابھی شادی کا ارادہ نہیں کر رہا تھا۔ وہاں سے وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور انہیں اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی۔ اس نے بھی نظریں نیچی کر کے اور کوئی جواب نہ دیا۔ امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں ایک پورا باب اس موضوع پر دیا ہے کہ ایک معزز آدمی نے اپنی بہن یا بیٹی کو نکاح میں پیش کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے پاس آنے والے دونوں آدمیوں نے یا تو ان کی بیٹی سے شادی سے گریز کیا تھا یا انکار کر دیا تھا۔ اسے رضامندی اور خوشی سے قبولیت کا یقین تھا، لیکن معاملات دوسری صورت میں نکلے۔ واقعات کے موڑ پر وہ بہت پریشان تھے۔ ایک لحاظ سے ان کی توہین تھی اور ایمان کے مخلص محافظ کے طور پر ان کی پوزیشن، اس لیے سوچا کہ لوگ اس کے ساتھ شادی کے ذریعے اتحاد کو اعزاز سمجھیں گے۔ اس شکایت کے ساتھ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو بیان کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو کس مقام پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہ غم کرو، نہ فکر کرو، اللہ نے چاہا اسے حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر مرد ملے گا اور اس کے بدلے میں عثمان اپنے لیے حفصہ سے بہتر عورت پائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر خوش ہوئے، لیکن تھوڑا پریشان بھی ہوئے کہ ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے جو کچھ دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ عمر فاروق نے محسوس کیا کہ پیشین گوئی کا ایک حصہ سچ ہو گیا، لیکن وہ بیان کے دوسرے نصف پر الجھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو نکاح کی پیشکش کی۔ حضرت عمر فاروق کے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ان کی بیٹی کو خواتین کے منتخب بینڈ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا، جو مومنوں کی مائیں کہلاتی ہیں۔ عائشہ اور سودا پہلے سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ تھی۔ یہ سچ ہونا بہت اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح غزوہ احد سے پہلے ہجری کے 30 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر رخصت کرنے پر عمر فاروق نے ان سے کہا کہ وہ کبھی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور کسی لحاظ سے ان سے بہتر تھیں۔ اس نے کہا کہ اسے خلوص دل سے اس کا احترام کرنا چاہیے اور سب سے پہلے اور سب سے اہم خاندان کے رکن کے طور پر خوشی سے رہنا چاہیے۔ ایک عالم سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ وہ حفصہ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر شوہر ہیں، جیسے کہ آپ کا یہ قول کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر بیوی تھی۔ نکاح کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور انہیں حقیقت بتائی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کی تھی کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش رہا، کیونکہ اس کے اعتماد کو دھوکہ دینا مناسب نہیں تھا۔ اگر معاملات مختلف ہوتے تو وہ شادی میں اور اس کا ساتھ قبول کرنے میں بہت خوش ہوتے۔ عمر فاروق نے اپنی خوشی کا اظہار درج یاد کا ماحول دے کر کیا۔ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، مجھے آزمانے کے لیے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکر، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے لیے ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان اسی کے لیے ہوتا ہے۔ میرا رب غنی فضل والا ہے۔
اہل ایمان کی ماں کا مقام حاصل کرنے کے بعد حفصہ دین کے بارے میں باریک نکات کے مطالعہ میں اور زیادہ مشغول ہوگی اور اپنے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو محفوظ کرتی، جو اسلام کی بہتر تفہیم کا بحث بنتی۔ وہ اکثر شریعت کے بارے میں ان کے ذہن میں پیدا ہوئے والے کسی بھی نقطے پر بحث کرتی۔ جابر بن عبداللہ انصاری ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان سے مبشر نے بیان کیا تھا، اور وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حدیبہ میں جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت نہ ہاری اور سورہ مریم کی ایک آیت نقل کی جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم کے اوپر سے گزرے۔ اس کے جواب میں اس نے اگلی آیت بھی سورہ مریم سے نقل کی، پھر ہم ان لوگوں کو بچائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس سے پرہیزگار ہیں، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے کی یہ خبر مدینہ میں پھیل گئی۔ اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور جب عمر فاروق کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو جھڑک دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے اسی طرح بات کی تھی۔ اس کے والد نے پھر اسے متبع کیا کہ وہ عائشہ کے ساتھ مقابلہ نہ کرے اور ایک خاص سجاوٹ کو برقرار رکھے، ورنہ وہ اپنے آپ پر مصیبت کھڑی کرے گی۔ مومنین کی ماؤں میں سے عائشہ، حضرت عائشہ، ام حبیہ، سودا اور حفصہ سب کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، باقی مختلف قبائل سے آئے تھے۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے اور دیکھتے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ دوروں کا وقت معمول تھا اور ایک اپنی آمد کا بے تابی سے انتظار کرتا۔ کسی موقع پر ایسا ہوا کہ اس نے زینب کے ساتھ زیادہ وقت گزارا۔ اس نے عائشہ کو پریشان کر دیا اور انہوں نے حفصہ اور سودا سے اس کے بارے میں بات کی۔ وہ اکٹھے ہوئے تو معلوم ہوا کہ کسی رشتہ دار نے زینب کے لیے ایک خاص قسم کا شہد بھیجا ہے اور وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ تھا اور وہ اس کے ساتھ گھر میں دیر سے آتے تھے، ان سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیر سے آنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے احترام کی وجہ سے وہ براہ راست اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے حفصہ اور سودا سے مشورہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس باری باری آئیں گے تو ہم سب کہیں گے کہ ان کے منہ سے ایک عجیب بدبو آ رہی ہے۔ جب اس نے ان تینوں سے ایک ہی بات سنی، انہوں نے یقین کیا کہ یہ اس کے پاس موجود شہد کی وجہ سے ہوگا اور اسے اچھے کے لیے ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ ایک عام آدمی کی زندگی کا واقعہ ہوتا تو اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا، لیکن یہ اللہ کے آخری نبی کے ساتھ تھا تو ان کا ہر قول اور ہر عمل آنے والے وقت کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے قانون یا شریعت بن جائے گا۔ اس طرح اس کی خاص اہمیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت میں اس کی سرزش کی تھی، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ نے تمہیں حلال کیا ہے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دوستو، یہی وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خفیہ بات بتائی اور انہیں تنبیہ کی کہ وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کرے، لیکن اس نے عائشہ سے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورہ تحریم کی درج آیت میں نازل فرمایا۔ ترجمہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میں سے ایک کو رازداری کے ساتھ کوئی بات بتائی تو اس نے بتا دی، اور اللہ نے اسے بتا دیا کہ اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تو اس نے کہا، کون ہے آپ کو یہ بتایا؟ اس نے کہا، مجھے سب کچھ جاننے والے اور باخبر نے بتایا ہے۔ تو دوستو، جس سال جزیرہ نما اسلامی حکومت کے متحد تھا، غلہ بھرا ہوا تھا اور تمام دولت عرب کے مختلف علاقوں سے مرکز تک پہنچ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ازواج نے
جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی، اپنے گھریلو اناؤنسرز میں اضافہ کا مطالبہ کیا۔ جب عمر فاروق نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ وہ اپنے والد سے پوچھے کہ کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ نہ کریں۔ انہوں نے تمام مومنین کی ماؤں کو بھی نصیحت کی کہ وہ کوئی مطالبہ نہ کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی اور انہیں لگا کہ انہیں ہر معاملے میں دخل دینے کی عادت ہے۔ انہوں نے اس صاف صاف کہا کہ وہ نبی کی بیویوں کے معاملات میں داخل نہ کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تنہائی میں جانے کا فیصلہ کیا اور عائشہ کے گھر سے ملک ایک بلائی کمرے میں چلے گئے۔ پورا شہر اس گپ شپ سے گونج رہا تھا کہ منافقوں کے لیے یہ کہہ کر اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس صورتحال میں تمام صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے براہ راست بات کر سکے۔ آخرکار حضرت عمر فاروق اپنی صاف گوئی کے لیے جانے جانتے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ افواہ سچ ہے؟ جب اس نے انکار کیا تو وہ خوش ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ واقعی مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دیں؟ جب اسے اجازت ملی تو انہوں نے خوشی سے سب کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ پورے شہر کو اطمینان ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 19 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا کہ وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے کیوں نیچے آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اکثر قمری مہینہ صرف 29 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حفصہ نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے الاؤنس میں اضافے کا مطالبہ نہیں کرے گی اور وہ اپنی زندگی کے آخری اپنی بات پر قائم رہے گی۔ حفصہ کا انتقال 41 ہجری میں 39 سال کی عمر کے بعد ہوا۔ موت کے وقت وہ روزے سے تھی۔ نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان بن القام نے پڑھائی۔ ابو ہریرہ اور ابو سعد خدری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی جنہوں نے جنت البقیع میں کفن پہنچایا، ان میں سے ان کے 2 بھائیوں عبداللہ بن عمر اور عاصم بن عمر نے اسے نرمی سے اس کے آخری اعرانگاہ میں رکھا۔ سالم بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عبداللہ اور حمزہ بن عبداللہ بن عمر کے تمام بیٹے بھی جنازے میں شریک ہوئے، اور یوں ایک نیک اور عالم قرآن کا مصنف اور قاری جس نے اپنی جوانی سے نماز روزہ اور مراقبہ کے لیے خود کو وقف کر دیا، وہ تاریخ میں چلا گیا۔ سورہ قمر کی یہ آیت مومنوں کی اس عظیم ماہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک متقی لوگ درجات اور دریاؤں جنت کے درمیان ہوں گے، حق کی نشست میں قضا مطلق بادشاہ کے پاس۔ تو اللہ حافظ۔